اور آپ جا کر دعا کر رہے ہیں تو بہت دیر تک دعا کرتے رہے. لمبی دعا جب کرنے لگے آپ تو بعد میں مریدین نے کہا حضور اتنی دیر تک دعا کی کیا وجہ تھی؟ غوث پاک فرماتے میرے استاذ ہیں، جب میں بہت چھوٹا سا تھا بغداد پڑھنے آیا تو انہوں نے مجھے آزمایا تھا. کہا کیسے؟ کہا میں اونی کپڑا پہنا تھا، مجھے دریائے دجلہ میں گرا دیا، میں بھیگ گیا اور سخت سردی تھی، کپڑا میرے پاس دوسرا نہیں تھا، بھیگا کپڑا میرے بدن پر سوکھ رہا تھا، اون کا کپڑا سخت سردی کے موسم میں. تو کہتے ہیں جب بھیگا کپڑا میرے اوپر ڈالا، بھیگا کپڑے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی، مجھے پریشانی ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ ان کے مریدین کے پیچھے میں پھر بھی چل پڑا، لیکن ان کے مریدین نے مجھے ملامت کیا. میں نے ملامت کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں اس لیے ملامت کر رہے ہیں کہ شیخ حماد تمہیں پسند نہیں کرتے، اسی لیے تمہیں گرا دیا. تو شیخ حماد جب یہ بات سنے تو مریدین کو ڈانٹتے ہیں کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو آزمایا ہے کہ دیکھو وہ کتنا بڑا استقامت کا پہاڑ ہے، آگے چل کر بغداد میں اس کی ولایت کی توتی بولنے والی ہے، اس کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. تو اپنے ہاتھ سے گرایا تھا. غوث پاک کہتے ہیں ان کا وصال ہو گیا، آج ان کی مزار پر فاتحہ پڑھنے آیا تو ان کی قبر جنت کی باغ بنی تھی، ولی تھے اللہ کے، ریاض الجنہ بنی ہے، جنتی لباس ہے، جنتی نور ہے. لیکن ایک بات غوث پاک کہتے ہیں ان کے ایک ہاتھ کو میں نے دیکھا، ایک ہاتھ میں تکلیف تھی قبر کے اندر. ولی کے قبر میں ایک ہاتھ میں کہا تکلیف سل ہوا تھا، مطلب وہ ہاتھ سن تھا، اس میں جان نہیں تھی، باقی پورا نور سے مانگا. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی میں تیرا انتظار کر رہا تھا، یہ جو تیرے بچپن میں تجھے میں نے اسی ہاتھ سے دجلہ میں گرایا تھا، اسی ہاتھ سے دجلہ میں گرایا تھا، تجھے تکلیف پہنچی تھی، آج قبر میں آیا تو اللہ نے مجھ سے پوچھا اے شیخ حماد، شیخ عبد القادر جیلانی میرا محبوب ہے، اسے میں آزماتا ہوں، تو کون ہوتا ہے آزمانے والا؟ جو چاہتا ہوں سمجھے اس بات کو، اس سے میں آزماتا ہوں. 18 سال کی عمر میں اس کی ماں سے میں نے جدا کروا دیا، اسے میں آزماتا ہوں. 33 سال بغداد میں گھاس پتے کھلاتا رہا، اسے میں آزماتا ہوں. 40 سال وہ میرے لیے کھڑے ہو جاتا ہے مصلی پر، اسے میں آزماتا ہوں. تو کہا مولا مجھے بخش دے. تو رب نے کہا تب بخشش ہوگی جب شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ منظر دکھا دیا جائے. آج غوث پاک جب پہنچے ہیں، غوث پاک جب پہنچے ہیں آج بڑے پیر سرکار، تو غوث پاک کہتے جیسے ہی میں ہاتھ اٹھایا 5000 اولیاء اللہ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اس لیے میری دعا پر آمین کہنے کے لیے، کیونکہ سب کو انتظار تھا. کہتے جب میں کہتا یا اللہ شیخ کو معاف کر، اور شیخ کا شاگرد ہوں میں، مجھے آزمایا تھا اللہ ان کے ہاتھ کو جنتی نعمتوں سے معمور کر. تو کہتے 5000 ولی اپنے قبروں سے کہتے اللہم آمین، تو زمین گونج جاتی ان کی آواز سے، زمین گونج جاتی. شیخ حماد کو بہرحال اللہ نے مقام مرتبہ عطا کیا. تو اندازہ کریں مزارات اولیاء پر حاضری غوث پاک نے کیا، مزارات اولیاء پر غوث پاک تشریف لے جاتے. تو غوث پاک کی سیرت کا یہ گوشہ ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہا ہے. دوسری بات، کبھی کسی سے حسد مت کرنا. غوث پاک فرماتے حاسد آدمی کچھ نہیں پاتا. حسد جلن سے بچنا، نفرت مت کرنا، محبت کے دیپک جلانا. کہتے جب میں بغداد آیا، جب میرے چاہنے والے پیدا ہوئے تو کچھ حاسدین پیدا ہو گئے، نفرت کرنے والے. کہا 400 لوگ قلم دبات لے کر بیٹھ گئے، 100 عالم بغداد میں آئے مجھ سے سوال کرنے، اس لیے کہ ان کو پھنسائیں گے، ان کی بےزتی کریں گے. لیکن وہ مجھے جانتے نہ تھے. جب وہ سوال کے لیے قریب آئے میں نے ان کی طرف توجہ ڈالا تو جو پڑھ لکھ کر آئے تھے وہ سب بھول گئے، سب بھول گئے. پھر کہتے وہ رونے لگے، چیخنے لگے. پھر کہتے میں ممبر سے اترا، ان کو سینے سے لگایا تو جتنا وہ پڑھے تھے اس کے ڈبل ان کا علم عطا ہو گیا. پھر میں نے کہا سنو، تم حسد کرتے تھے مجھ سے، لیکن میں نبی کا بیٹا ہوں، میں معاف کرنے آیا. تم جلنے آئے ہو، میں آگ کو بجھانے آیا ہوں. تم حسد کرنے آئے ہو، میں تمہیں صاف کرنے آیا ہوں. میں نے جو علم تمہارا تھا اس کے ڈبل عطا کیا. اور سنو، تمہارا سوال یہ تھا، جواب یہ ہے. دوسرے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا تیرا سوال یہ تھا، جواب یہ ہے. تیسروں کو اٹھایا، کہا تیرا سوال یہ تھا، جواب یہ. پھر ان لوگ قدموں پہ جھک کر کہتے حضور آپ نے پوچھنے کا موقع بھی نہ دیا. آپ کہتے بندے قادر ہوں، قادر اگر پوچھنے پر بتایا تو کمال کیا ہے. کہا میں وہ ہوں، لوگوں کے ارادے بعد میں بنتے ہیں اور مجھے پہلے خبر ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بولے بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر. قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا،
دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہ جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ گروہ جس کو خوف اور غم نہیں، ان کی شناخت کیا ہے؟ کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی پہچان اعلیٰ پیمانے کا ایمان اور بڑے پیمانے کا تقویٰ ہے۔ ان کا معیار، ان کا مقام کیا ہے؟ کہا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت کی ساری بشارتیں ان کے لیے، اس گروہ کے لیے۔ اور پھر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ بدلے گا نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس کامیابی کی طرف بڑھیں۔ غوث پاک سچ بولو فرماتے ہیں، حلال کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، اور پھر کہتے ہیں بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، تکبر نہ کرو، اور کہتے ہیں حلال کھاؤ۔ یہ 5 اعمال پر 5 گناہ سے بچانے کے لیے بغداد میں 25 سال تقریر کیا ہے، 15 سال میں اور باتیں کیا ہے۔ آج جھوٹ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، غیبت بات میں ہے، بغض حسد تکبر بھرا ہوا ہے، کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، حلال ہے کہ حرام ہے، جس کا جہاں پایا، جہاں لوٹا، جہاں مار لیا۔ لیکن میرے دوستو، قادری فقیروں کا یہ شیوا نہیں رہا۔ غوث پاک کہتے ہیں ان 5 باتوں پر عمل کر لو، تم جہاں رہو گے میں تمہیں خود تلاش کر لوں گا۔ ایسے بندے کو مجھے اپنے بنانے کا شوق ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سچا قادری بنا دے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، غوث پاک کی محبت عطا فرمائے، ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ یہ شعر اس لیے کہا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا کیونکہ غوث پاک کا پسینہ خوشبودار تھا۔ آپ کے بدن سے کبھی ریٹ، ناک سے اور منہ سے بلغم نہیں نکلا کبھی آپ سے۔ آپ کی شان کا عالم یہ رہا کہ آپ کے کپڑے پر، آپ کے جبے پر، آپ کے امامہ پر کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھے، وہ بھی غوث پاک کی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ کے مقام اور رتبے کا عالم یہ رہا جس زمین پر قدم رکھ دیتے زمین زندہ ہو جاتی۔ آپ کے قدم مبارک کے نیچے کی خاک کو اٹھا کر اگر کوئی نابینا آنکھ پر لگا لیتا تو بینا ہو جاتا۔ بغداد میں لا علاج بیماری پھیلی، آپ کے مدرسے کی گھاس کا عرق شفا بن گئی، گھاس ختم ہو گئی، آپ کے مدرسے کا پانی شفا بن گیا۔ حضرات گرامی وقار بیماریاں عام تھی تو فرمایا تھا جس میدان میں میرے مدرسے کے بچے کھیلتے ہیں، جہاں مدرسے کے بچوں کے پاؤں پڑے ہیں، اس گھاس کا عرق پیو، ہر بیماری کے لیے علاج ہو جائے گا۔ یہ غوث اعظم کی شان تھی۔ امام بولے یہ شان ہم نے مدینے میں آقا کی دیکھا تھا، شہر مدینہ کی خاک آنکھ کی روشنی ہے، حضور کے در کی مٹی کھا کے شفا ہے، حضور کا پسینہ خوشبودار ہے، حضور کے جسم پر مکھی مچھر نہیں بیٹھے۔ یہ شان مصطفیٰ اگر حضور کی امت میں، ان کی اولاد میں کسی ذات میں دیکھنے کو ملی ہے تو بڑے پیر غوث اعظم میں ملی ہے، سرکار دستگیر میں دیکھنے کو ملی۔ اس پر قلم اٹھا کر بات کیا، کہا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا۔ اور ایک بات بتا دوں بس رخصت ہو جاؤں، جس نے دیکھا، جس نے غوث پاک کو دیکھا ہے وہ ایک شخص ہمارے شہر میں رہتا ہے جس کو شیخ منور علی شاہ الہ آبادی، وہ غوث پاک کو 22 سال دیکھ کر آئے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی ان کو دیکھنے چلے جاتے ہیں، جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں رشتہ مضبوط بنائے، بغداد کا آگن ہے وہ، بغداد شریف سے رشتہ مضبوط کریں، بغدادی بزرگوں سے رشتہ مضبوط کریں، کیونکہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں روزانہ نظر کیا کریں، درود شریف 4 رکوع آیت الکرسی جو کچھ پڑھ کر کے، اور شیرنی تبرک تو کبھی کبھی آدمی اہتمام کرتا ہے، لیکن غوث پاک سے دور نہ رہیں، غوث پاک کے نام کا وظیفہ پڑھا کریں، ان کا واسطہ دیا کریں، ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ بلاؤں میں گھر سے نکلے تو بڑے پیر کا نام لے کر، اللہ رسول کے رسول، بزرگوں نے بتایا ہے، کہا کرو میرے پشت پر 3 اللہ محمد محی الدین۔ یہ وظیفہ ہمارے علاقے میں مشائخ کا ہے، اولیاء کے، میرے پشت پر 3 اللہ محمد محی الدین، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ غوث پاک کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں نے توبہ کیا، ان کی محفل میں سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ بہت گناہ مجھ سے ہو چکے، ہوتے رہتے ہیں، آؤ محفل میں غوث پاک کی محفل میں توبہ کریں، غوث پاک کے صدقے تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پڑھے میرے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحق شیخ عبد القادر جیلانی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔